اس دنیا کے امیر لوگ اسپیس سے باہر ایک اسپیس سینٹر میں جس کا نام ایلیزیم ہے اس میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور دوسری جگہ غریب لوگ زمینی آلودگی اور خراب حالت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایلیزیم میں سارے امیر لوگ عالی شان زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور غریب لوگ بے حد مشکل میں ہوتے ہیں۔ ایلیزیم میں ایک ایسی مشین تھی جو کسی بھی قسم کی بیماری دور کر سکتی تھی۔ بس یہی نہیں بلکہ وہ انسانوں کے کوئی بھی باڈی پارٹس ریگرو کر سکتی تھی اور اپنی عمر کو بھی روک سکتی تھی۔ یہ مشین ایلیزیم کے سارے لوگوں کے پاس تھی۔ یہ پورا اسپیس سینٹر ایلیزیم کے آنر نے بنایا تھا۔ اب ہم ایک چھوٹے بچے میکس کو دیکھتے ہیں جو ایک خواب دیکھتا ہے کہ بڑا ہونے پر وہ اپنی دوست کو لے کر ایلیزیم جائے گا، اور بڑا ہونے پر وہ چوریاں کرنے لگتا ہے اور پولیس اسے پکڑ لیتی ہے۔ میکس ضمانت پر چھوٹ جاتا ہے اور ایک کمپنی میں کام کرنے لگتا ہے۔ یہ کمپنی ایلیزیم کے آنر کی ہوتی ہے جو ایلیزیم کے لیے ہتھیار اور روبوٹس بناتا ہے۔ ایک دن میکس کام پر جاتا ہے اور پولیس اسے اسکین کرتی ہے اور روبوٹ پولیس میکس کو بہت مارتی ہے اور زخمی کر دیتی ہے۔ میکس ٹریٹمنٹ کے لیے ہاسپٹل جاتا ہے اور وہاں پر اسے وہی لڑکی ملتی ہے جس سے اس نے بچپن میں دوستی کی تھی۔ وہ ایک نرس تھی۔ بہت سالوں بعد ملنے کے بعد میکس اسے کافی کی آفر کرتا ہے، لیکن اس کی فرینڈ منع کر دیتی ہے اور اس کے ہاتھ پر پلسٹر کر کے چلی جاتی ہے۔ زمین پر جتنے بھی کام تھے وہ روبوٹ سر انجام دے رہے تھے۔ ایلیزیم میں غریب لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں تھی اور اگر کوئی غلطی سے آ جاتا تو اسے شوٹ کر دیا جاتا۔ زمین پر کافی بیمار لوگ تھے جو ایلیزیم جانا چاہتے تھے کیونکہ ایلیزیم میں وہ مشین تھی جس کو استعمال کر کے وہ ٹھیک ہونا چاہتے تھے۔ اور اسپائڈر نام کا ایک آدمی تھا جو اپنا اسپیس شپ ایلیزیم میں بھیجتا تھا خفیہ طور پر۔ اسپائڈر لوگوں سے بھرے ہوئے 3 شپس ایلیزیم میں بھیجتا ہے۔ جیسے ہی وہ شپس چلتے ہیں تو ایلیزیم کے ڈیفنس سیکٹری کو خبر پہنچ جاتی ہے اور وہ آرڈر بھیجتا ہے کہ لوگوں سے بھرے ہوئے شپس کو ڈسٹروائے کر دیا جائے میزائل کے ذریعے۔ 3 میں سے 2 شپس تو اسپیس میں ہی ڈسٹروائے کر دیے جاتے ہیں اور ایک شپ ایلیزیم میں لینڈ کر جاتا ہے، اور اس شپ سے لوگ اترتے ہیں اور وہاں کے امیر آدمیوں کے گھروں میں گھس کر اپنی بیماری ٹھیک کرنے کے لیے مشین کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی لمحے رپورٹ پولیس پہنچ جاتی ہے اور ان کو پکڑ کر واپس زمین پر بھیج دیتی ہے۔ اگلے سین میں ہم جان کارلا کی بات کرتے ہیں جو ڈیلی زمین پر جاتا تھا اپنی چیزوں کا حساب کتاب کرنے، اور شام کو ایلیزیم چلا جاتا تھا اور اسی کی کمپنی میں میکس کام کرتا تھا۔ کام کے دوران ہی ریڈیو ایکٹیو چیمبر کا ڈور لاک ہو جاتا ہے تو میکس کا مینیجر اسے چیمبر کے اندر جا کر لاک کو ٹھیک کرنے کے لیے کہتا ہے۔ میکس نہ چاہتے ہوئے بھی اندر چلا جاتا ہے اور اچانک ہی چیمبر کا دروازہ اندر سے لاک ہو جاتا ہے اور ریڈیو ایکٹیو پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ میکس بری طرح سے ریڈیشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ لوگ باہر سے ڈور کھولنے کی کوشش کرتے ہیں اور میکس کو باہر نکالتے ہیں۔ رپورٹس اسے اسکین کرتے ہیں اور میڈیسنز دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ 5 دن کے اندر اندر یہ مر جائے گا۔ میکس کافی غمگین حالت میں گھر جاتا ہے۔ راستے میں میکس کو اس کا ایک دوست ملتا ہے۔ اس کا دوست اسے آئیڈیا دیتا ہے کہ وہ ایک بندے کو جانتا ہے جو ایلیزیم پر جاتا ہے۔ ہم اس کی مدد سے اس کا شپ لے کر ایلیزیم جائیں گے اور اس مشین کا استعمال کریں گے جو لوگوں کی بیماری ٹھیک کرتی ہے۔ اب اگلے ہی دن میکس اور اس کا دوست اسپائڈر کے پاس جاتے ہیں جو ایلیزیم پر اپنا شپ لے کر جایا کرتا ہے، مگر وہ ان کو لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا کیونکہ میکس کی اس آدمی سے پرانی دشمنی ہوتی ہے۔ اب وہ آدمی میکس کے اندر ایک ڈیوائس فٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے میکس کچھ بہتر ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف جان کارلا جو کہ ایلیزیم کا پریزیڈنٹ ہے وہ زمین پر آتا ہے اپنی کمپنی کو مانیٹر کرنے کے لیے، اور اب وہ ایلیزیم کے لیے نکل جاتا ہے۔ میکس اور اس کی ٹیم جان کے سیٹلائٹ پر حملہ کرتے ہیں اور جان کو گولی مار دیتے ہیں۔ اب میکس جلدی سے جان کے دماغ سے وہ سارا ڈیٹا اپنے نیورل سسٹم میں ڈاؤن لوڈ کرتا ہے۔ کاپی کرنے کے بعد وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ انفارمیشن انکرپٹڈ ہے۔ اب ایجنٹ اور میکس کی ٹیم کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے اور وہ میکس کے دوست کو مار دیتے ہیں۔ میکس وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اپنی اس بچپن کی دوست کے گھر جا کر چھپتا ہے جو ایک نرس تھی۔ اب میکس دیکھتا ہے کہ اس کی دوست کی ایک بیٹی بھی ہوتی ہے جسے کینسر ہے اور اس کا علاج ایلیزیم کی وہی مشین ہے۔ وہ میکس سے کہتی ہے کہ کسی طرح وہ میری بیٹی کو ایلیزیم لے جائے اور ٹھیک کر لائے۔ میکس اس کی ہیلپ نہیں کر سکتا اور وہاں سے نکل جاتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے ایجنٹ لگا تھا اور اسے اس کی لاسٹ لوکیشن کا پتہ چل جاتا ہے۔ اب وہ ایجنٹ اس کی اسی دوست کے گھر آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے میکس کے بارے میں، اور جواب نہ ملنے پر وہ ان دونوں کو کڈنیپ کر لیتا ہے کہ ان کے ذریعے وہ میکس تک پہنچ جائے۔ میکس اب اسپائڈر کے پاس آتا ہے جس نے اسے ایلیزیم کے سارے کوڈز کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ اب میکس کے دماغ کو اپنے کمپیوٹر سے کنیکٹ کر کے دیکھتا ہے کہ اگر اس پروگرام میں زمین کے سارے لوگوں کی انفارمیشن ڈال کر ایلیزیم میں انسٹال کیا جائے تو زمین کے سارے لوگ کیا ایلیزیم کا حصہ بن سکتے ہیں۔
یہ جاننا چاہتا تھا وہ اب جب وہ یہ سب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ سیٹلائٹ جام ہو گیا تھا۔ یہ سب ممکن نہیں ہے، کوئی پروگرام اب اپڈیٹ یا ڈاؤن لوڈ نہیں ہوگا، اب وہ میکس کی کوئی ہیلپ نہیں کر پائے گا۔ اب وہ میکس کو جانے کے لیے کہتا ہے۔ جان کی موت کی وجہ سے سارا سگنل ڈاؤن ہو گیا ہے، اس لیے وہ پروگرام اب کام کا نہیں ہے۔ میکس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہوتا تو وہ لاسٹ یہی راستہ اختیار کرتا ہے، خود کو سرنڈر کر کے۔ ایجنٹ جب میکس کو مارنے کے لیے آتا ہے تو میکس اسے بلیک میل کرتا ہے کہ اگر وہ ایلیزیم نہ لے کر گیا تو وہ اسے بم سے اڑا دے گا، اور ہنستے ہوئے ایجنٹ مان جاتا ہے اور ڈیلکوٹ سے رابطہ کرتا ہے کہ اس نے میکس کو پکڑ لیا ہے اور اس نے ایلیزیم آنا ہے۔ میکس دیکھتا ہے کہ اسی شپ پر اس کی فرینڈ اور اس کی بیٹی بھی ہوتی ہیں۔ اب میکس کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ ایجنٹ نے میکس کو باندھ دیا تھا۔ اب اسی شپ میں لڑائی ہوتی ہے میکس اور ایجنٹ کی، اور اس لڑائی میں بلاسٹ ہو جاتا ہے اور ایجنٹ کا چہرہ خراب ہو جاتا ہے۔ اب شپ جیسے ہی رکتا ہے میکس کی فرینڈ اپنی بیٹی کو لے کر اترتی ہے اور مشین کا استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے، مگر مشین کام نہیں کرتی کیونکہ وہ مشین صرف ایلیزیم کے لوگوں پر ہی کام کرتی ہے۔ اب ایجنٹ کو لے کر آتے ہیں اور اسی مشین پر سکین کرتے ہیں تو اس کا چہرہ ٹھیک ہو جاتا ہے، مشین کام کر جاتی ہے۔ اب میکس اور ایجنٹ کا جھگڑا ہوتا ہے جس میں میکس ایجنٹ کو مار ڈالتا ہے اور وہ ایجنٹ کو چھت سے گرا دیتا ہے جس میں ایجنٹ کی موت ہو جاتی ہے۔ اب دوسری طرف اس کی فرینڈ اپنی بیٹی کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اب ایلیزیم سے ایک اور شپ جاتا ہے زمین کے لوگوں کے لیے میڈیکل ہیلپ دینے کے لیے، اور اسی طرح زمین پر لوگوں کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔